حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر لے کر حاضر ہو چکے ہیں پروگرام احکام زکوٰۃ۔ نام سے ہی واضح ہے کہ اس پروگرام میں ہم کیا لے کر آتے ہیں۔ جی ہاں، زکوٰۃ کے تعلق سے اہم ترین سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ مفتی یحییٰ رضا مصباحی صاحب کے ذریعے جوابات کا یہاں پر سلسلہ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ زکوٰۃ کے تعلق سے ہم نے کئی ایپیسوڈز کیے اور کئی بنیادی سوالات جو آپ کے اپنے ذہنوں میں ہوتے ہیں لیکن آپ کو کہیں اس کا جواب نہیں ملتا ہے، آپ تک نہیں پہنچ سکتا ہے، تو الحمدللہ یہ FJN چینل کا سلسلہ گھر بیٹھے آپ کو زکوٰۃ کے احکام سکھا رہا ہے۔ گزارش کروں گا کہ ایپیسوڈ آج کا یہ ختم نہیں ہے، یعنی آج کے ایپیسوڈ پہ پروگرام ختم نہیں ہے، بلکہ آگے کے اور بھی ایپیسوڈز ہونے والے ہیں۔ آپ ہر ایپیسوڈ کو توجہ کے ساتھ آپ سنیے بھی، اور گزارش کروں گا کہ ہو سکے تو لکھ بھی لیجئے۔ جو چیزیں لکھ لی جاتی ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، علم کو لکھ کر قید کر لو، یہ ترغیب تو ہمیں پہلے سے دلائی گئی ہے، تو جن سے ہو سکے وہ لکھ کے بھی اپنے پاس محفوظ رکھ سکتا ہے۔ مزید یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ ہر مسئلے کا جواب ہر ایک کے لیے یکساں ہو، بالکل سیم ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ کئی ساری کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں، کئی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ جو چینج ہو جاتی ہے، لہٰذا جو یہاں پر واضح سوال کیا جائے، واضح جواب دیا جائے، اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی اور مسائل ہوں تو آپ علماء اہل سنت سے رابطہ فرمائیں، ہر جواب پہ اپنے مسئلے کو قیاس نہ فرمائیں۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں درود پاک کی فضیلت عرض کرتا چلوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، کل قیامت کے دن اسے میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ مفتی صاحب، آج کے بھی کافی سوالات ہیں، بلا تاخیر ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، اور ایک بڑا ہی اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی چیز خریدی، ابھی جب کہ وہ چیز اس کے قبضے میں نہیں آئی، اس طرح کی چیزیں اور سچویشن ہوتی ہیں کہ اس نے آرڈر دے دیا ہے، پیمنٹ ہو گیا ہے، لیکن چیز ابھی تک اس کے قبضے میں نہیں آئی، تو زکوٰۃ کی کیا مسائل ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی نے کوئی چیز خریدی مگر قبضہ نہیں کیا تو ایسی صورت میں خریدار پر بھی اور بیچنے والے پر کسی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ خریدار پر اس لیے نہیں ہے کہ قبضہ نہ ہونے کے سبب اس کی ملک کامل نہیں ہوئی، پوری نہیں رہی اس کی ملکیت، جو کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے شرط تھی۔ صحیح ہے۔ اور بیچنے والے پر اس لیے نہیں ہے کہ بیچ دینے کے سبب وہ اس کا مالک نہ رہا۔ ہاں، جب قبضہ ہو جائے گا خریدار پر تو ایسی صورت میں اس کو اس سال کی بھی زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں، جو مال تجارت کے لیے خریدا اور سال بھر تک اس پر قبضہ نہ کیا تو قبضے کے قبل مشتری پر زکوٰۃ واجب نہ رہی، اور قبضے کے بعد اس سال کی زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ صحیح ہے۔ تو یہ اس صورت میں جب خریدار پر کے پاس قبضہ آ جائے گا اس وقت اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی، اس سے پہلے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ صحیح ہے۔ دوسرا سوال بڑا اہم ہے حضور، یہ سچویشن ہوتی ہے گھروں میں کہ جب بچے ہوتے ہیں، بالخصوص بچیاں ہوتی ہیں، تو جیسی بچی 5 6 سال 10 سال کی عمر کو پہنچتی ہیں، بالغہ ہو جاتی ہے، تو اس کی شادی کی فکر جو ہے وہ گھر والوں کو لاحق ہوتی ہے، بالخصوص والدین کو۔ اب اس بچی کی شادی کے لیے رقم جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، دہیز کا جو سامان ہوتا ہے وہ جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس بارے میں آپ ارشاد فرمائیں کہ یہ جو بچی کی شادی کے لیے یا بچے کی شادی کے لیے جو جمع کی جا رہی ہے رقم ابھی سے، اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ بچیوں کے لیے یا بچے کی شادی کے لیے جو رقم جمع کی جا رہی ہے، تو اگر پہلے سے صاحب نصاب ہے اور یہ بھی رقم جمع ہو گئی یا اس کو ملا کر نصاب بن گیا، تب تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور پہلے سے صاحب نصاب نہیں ہے اور اب اس کی وجہ سے صاحب نصاب بن گیا تو بھی زکوٰۃ
साल पूरा हो, उसके जो शराइत इससे पहले बयान किए गए उन शराइत की रोशनी में उस पर ज़कात वाजिब होगी। जो बच्चों के लिए रकम जमा किया वो अगर खुद उसकी मिल्क है, खुद ही जमा कर रहा है और अपने पास ही जमा कर रहा है, अपने पास से मुराद चाहे बैंक में जमा करे या किसी के पास अमानत रखवाए, ठीक है तो उसी की रकम, तो इस पर ज़कात वाजिब होगी। हाँ, अगर वो रकम बच्चों के मिल्क में कर दिया और वो बच्चे नाबालिग हैं, मिल्कियत ताम्मा यानी पूरे जो शराइत के साथ मालिक बनाना होता है, ठीक है, उसके शराइत के साथ बच्चों को मालिक बना दिया और बच्चे बालिग नहीं हुए, तो ऐसी सूरत में उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। मिसाल के तौर पर 3 साल की बच्ची है, अब माँ बाप को फिक्र हुई कि हम तो इकट्ठे लाखों रुपए जमा नहीं कर सकते, तो थोड़े थोड़े पैसे जमा करना शुरू किए, तो अपनी मिल्कियत में है तो ज़कात देनी होगी अगर वो निसाब तक पहुंच रहे तो। और अगर बच्चे को मालिक बना दिया उसके और बच्ची को मालिक, अब बच्ची नाबालिग है, जैसे 3 साल की है, 4 साल की है, 5 साल की है, नाबालिग है, तो जब तक कि बालिग नहीं हो जाती उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। सही। अच्छा, फिर अगर वो बच्चे बालिग हो गए, ऐसी सूरत में कि पैसा उन्हीं के पास है, उन्हीं की मिल्कियत में है, तो अब बालिग होने के बाद वालिदैन ने उनकी ज़कात देनी है या बच्चों पर ज़कात अब फ़र्ज़? ज़ाहिर पैसा जिसका है उस पर ज़कात होगी। सही है। मुफ्ती साहब, एक और अहम सवाल है, लाइफ इंश्योरेंस लोग कराते हैं और ये एक होता है कि थोड़ा सा ज़िंदगी का कुछ अरसा गुजर जाएगा या मेरे मरने के बाद भी मेरे घर वालों को उसका फ़ायदा पहुंचेगा, मैं कुछ छोड़ कर जाऊं लोगों के लिए, तो सालाना उसकी कोई किस्तें होती हैं, मंथली भी कुछ किस्तें होती हैं, बहरहाल उसमें कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती है कि उलमा उसकी इजाज़त नहीं भी देते हैं, कुछ सूरतों में इसकी इजाज़त मिल भी अगर जाती है। तो इससे हट कर के सवाल ये है कि ये जो रकम जमा करवाई जा रही है, इस पर ज़कात का क्या हुक्म है? इंश्योरेंस में जो जमा की गई रकम है, तो अगर वो निसाब को पहुंच रही है या पहले से साहिब निसाब है और इसको मिलाकर या इसको मिलाकर साहिब निसाब बन जा रहा है या पहले से साहिब निसाब है, तो ऐसी सूरत में इस इंश्योरेंस की जितनी भी रकम वो जमा कर चुका है उस पर ज़कात वाजिब होगी। अच्छा, आजकल तो बहुत आसान है कि नेट के ज़रिए पूरा पता चल जाता है कि उसका आज उसकी कीमत कितनी है, तो जो अमाउंट उसका है वो सारा अब तक जमा कर चुका, तो मालूम भी होता है कि हमने इतनी किस्तें जमा कर दी है और साथ साथ उसके कितने अभी आए, तो वो सारी चीज़ों पर ज़कात वाजिब होगी। सही। मुफ्ती साहब, ये सवाल भी बड़ा अहम है जो जॉब पर्सन हैं, जो नौकरी करते हैं उनके लिए, कि पीएफ कंपनी की तरफ से कट जाता है 5% 10%, लेकिन ये जब भी या तो ये छोड़ देते हैं काम या कंपनी का एक पूरा एक ड्यूरेशन रहता है, इनका जो पैकेज रहता है या जो भी प्रोजेक्ट रहता है ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद में वो पीएफ उनको बाद में बहरहाल मिल जाता है। तो सवाल ये है कि ये जो पीएफ उनका कटता है जो कि कंपनी ही के पास है, इनके पास नहीं है, तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ होंगी? देखिए, ये जो पीएफ होता है ना, तो उसका मालिक ये वर्कर ही होता है, इसलिए अगर जो वर्कर है, मुलाजिम है, वो मालिक निसाब है, तो जब से ये रकम जमा होना शुरू हुई है उस वक्त से लेकर अब तक की या हर साल उसको ज़कात उस पर फ़र्ज़ रहेगी। ठीक है ना। अलबत्ता ये रकम वहाँ जमा है, इसको मिली नहीं है, तो चाहे तो अदायगी इसी वक्त कर दे और चाहे तो जब 5वां हिस्सा उसका वसूल हो जाए तब वो ज़कात दे, दोनों सूरतों में कर सकता है। लेकिन एक चीज़ ये है कि मिसाल के तौर पर अभी 2026 में अब उस पर ज़कात फ़र्ज़ है पीएफ की वजह से, ठीक है, अब उसने ज़कात नहीं निकाला कि अभी तो मेरे मिल्कियत में नहीं है, मेरे पास नहीं है, मतलब जब रिज़ाइन करूँगा या जब मैं रिटायर होऊंगा तब मुझे मिलेगी, अब उसने उसे छोड़े रखा, ज़कात नहीं निकाला, तो जितने सालों बाद वो रिटायर होगा या उसको मिलेगा, चाहे मुलाजमत छोड़ने की सूरत में या रिटायर होने की सूरत में, उतने सालों की उसको ज़कात देना पड़ेगा। अच्छा, तो इसलिए उसके लिए बेहतर यही है कि हर साल निकालते रहे। अच्छा, हर साल का हिसाब भी उसको करना पड़ेगा, इस साल मेरे ऊपर इतनी ज़कात थी, अब अगले साल बढ़ गया तो अब इतनी बढ़ गई, उसके बाद उतनी बढ़ गई, तो ये लगातार का हिसाब रखने से अच्छा है कि हर साल निकालते रहे ताकि वो बरिउज़ ज़िम्मा हो जाए। सही। फिक्स डिपॉजिट का भी एक सेविंग का एक समझे कि एक सिलसिला होता है कि मैं फ़िक्स कहीं अमाउंट अपना दे दूंगा, बैंक के पास भी होता है, फिर कुछ लोग भी होते हैं, उसकी सूरतें मुख्तलिफ होती है, लेकिन मैं फ़िक्स डिपॉजिट पर ही अगर बात करूं तो जो अमाउंट मैंने दिया है, फ़िक्स किया है, अब उसका जो मुझे रिटर्न मिलना है, तो ज़कात किस अमाउंट पर है या फ़िक्स डिपॉजिट का जो अमाउंट है उस पर ज़कात है?
جو فکس ڈپازٹ میں تو وہ آخر میں ملتا ہے آپ کو، جو ایکسٹرا اماؤنٹ ملنا ہوتا ہے وہ آخر میں ملتا ہے، شروع میں نہیں ملتا ہے. جیسے پی ایف میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر سال بڑھتا رہتا ہے. لائف انشورنس میں وہ اس کا روزانہ کا گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، لیکن اس کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا ہے میرے علم کے مطابق. اس میں جو ہوتا ہے فکس ڈپازٹ کے اندر کہ وہ کیا کہتے ہیں، آخر میں جب آپ کی تاریخ آتی ہے تو ان تاریخ میں وہ ایکسٹرا اماؤنٹ لگا کر پیکج ہوتے ہیں. جیسے اگر کسی نے 6 منتھ کے لیے اگر رکھا ہے تو آفٹر 6 منتھ اس کو ایک مخصوص اماؤنٹ ریٹرن ملے گا. تو جتنا رکھا ہے اتنے، اب وہ 6 سال کے لیے رکھ دیا، 10 سال کے لیے رکھ دیا، تو وہ جتنا رکھا ہے اتنے پر زکوٰۃ واجب ہوگی. ہاں اگر وہ مل چکا، اس کے قبضے میں آ چکا ہے ایکسٹرا اماؤنٹ، تو اب اس پہ بھی زکوٰۃ لگے گی. صحیح ہے. اور جب تک کہ قبضے میں نہیں آیا تو جتنا ہے بینک کے اندر اس کا جمع ہوا اتنے پہ زکوٰۃ لگے گی. تو یہ بھی مفتی صاحب ایسے ہی جیسے کسی نے 5 سال کے لیے فکس ڈپازٹ میں اپنا اماؤنٹ جو ہے وہ رکھ دیا، تو اب ہر سال اس کو زکوٰۃ دینی ہے یا پھر 5 سال کے بعد پورا اماؤنٹ ملے گا تب زکوٰۃ دونوں دینی ہے؟ صورتیں کر سکتا ہے وہ، ہر سال دیتے رہے یا پھر 5 سال بعد دے. لیکن 5 سال بعد دے گا تو 5 سال کی دینا پڑے گا. تو جتنا اس نے جمع کیا تو شاید اتنا نکل بھی جائے. جی جی. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہر سال دیتے رہے. مفتی صاحب ایک اہم سوال ہے، اور یہ بھی ایک طریقہ ہمارے یہاں پر رائج ہو چکا ہے. بی سی کمیٹی لوگ ڈالتے ہیں. فار ایگزامپل 12 ممبر ہیں، 1 لاکھ روپے کی بی سی انہوں نے رکھی ہر مہینے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ 12 افراد پیسے جمع کرواتے ہیں، قرآن اندازی ہوتی، جس کے نام کی چٹھی نکلتی پورا اماؤنٹ اس کو دے دیا جاتا ہے. تو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے جس کو اگر ضرورت ہے تو وہ اس کو ہیلپ مل جاتی ہے، اور دیگر لوگ بھی پھر جو ہے وہ جمع کروانا شروع کر دیتے. تو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ جو رقم اس کے پاس آئی ہے وہ پہلی سچویشن تو یہ. دوسری یہ ہے کہ جو لوگ جمع کروا رہے ہیں لیکن بی سی ان کی ایک دم آخر میں کھل رہی ہے. جیسے 12 ممبر ہیں تو 12ویں مہینے میں ان کی بی سی کھلی ہے، تو اب 11 مہینے جو انہوں نے رقم جمع کروا دی ہے اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ اس کے سارے معاملات قرض کی صورت کے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک تو اگر وہ جائز بسی ہے، جائز طریقے سے شرعی اعتبار سے بولی والی بسی نہیں ہے، کمیٹی نہیں ہے، تو اب جتنی بھری ہے، جیسے 12واں نمبر ہے جس کا، تو 12ویں نمبر والے کو شروع سے، یعنی وہ 12واں نمبر ہے، جتنی رقم وہ بھر چکا ہے وہ نصاب کو پہنچ رہی ہے یا پہلے سے صاحب نصاب ہے، تو اس کو اتنی زکوٰۃ دینا پڑے گا ہر، یعنی اگر وہ زکوٰۃ کا موسم آ گیا، اس کی زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی تو اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. لیکن جیسے آپ نے کہا قرآن اندازی کیا اور قرآن اندازی میں اس کا پہلا نمبر آ گیا، ٹھیک ہے، اب پہلا نمبر آیا، اب 12 لاکھ کی پوری بسی اس نے اٹھا لیا، اب اس کے تو پیسے 1 ہی لاکھ ہیں، باقی 11 لاکھ کا وہ مقروض ہو گیا سب لوگوں کا. تو ایسی صورت میں اگر وہ اس پیسے کے ساتھ، مثال کے طور پر 11 لاکھ کا وہ مقروض ہو گیا جی، اور اس کے پاس اس سے زائد اماؤنٹ ہے، مثلا 13-14 لاکھ روپے ہیں، تو اب یہ 11 لاکھ روپے مائنس کر کے بقیہ کی زکوٰۃ نکالے گا. ٹھیک ہے. اور اگر اس کے پاس مثلا 2 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے ہیں، یعنی 11 سے کم ہے، تو اب وہ مائنس میں چلا گیا. اس کے علاوہ اور کوئی زکوٰۃ نکالنے والی چیزیں نہیں ہیں، تب کی بات کر رہا ہوں میں. صحیح ہے. تو ایسی صورت میں اس کو اس 11 لاکھ روپے جو ایکسٹرا آئے ہیں وہ مائنس میں چلا گیا، اس بنیاد پر اس کو زکوٰۃ نہیں نکالنا پڑے گا. پہلی والی جو کنڈیشن ہے مفتی صاحب کہ جس میں اس کی بی سی کمیٹی فرسٹ منتھ میں نہیں کھل رہی ہے بلکہ ایک دم آخر میں کھل رہی ہے، تو جتنے مہینے اس کے گزر رہے اگر درمیان میں فور ایگزامپل آفٹر 6 منتھ اگر زکوٰۃ کا کوئی جو دن تھا اس پہ فرض کا وہ آ گیا، تو ابھی وہ پیسے جمع کروا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں وہ رقم نہیں ہے، تو زکوٰۃ فرض بھی ہونے کے ساتھ ساتھ ادائیگی بھی اسی وقت فرض ہے یا بعد میں؟ ضروری نہیں ہے ادائیگی ابھی، چاہے تو ابھی ادا کر دیں، چاہے تو جب ملے تب ادا کرے. لیکن وہ یہ کہ اگر کئی سال کی ہے تو وہ جیسے دیگر مسائل میں بیان کیا گیا کہ کئی سال کی ایک ساتھ نکالنا پڑے گا، ویسے ہی اس میں بھی نکالنا پڑے گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب معاشرے میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو قرض لے کر اپنے کام کو چلا رہا ہوتا ہے. یہ ایک الگ موضوع، الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہی بیجا ہو جاتی کہ قرض لے کر ہی کام چلاتے ہیں، یا پھر اپنے پیر وہ اتنے پھیلا لیتے ہیں جتنی چادر نہیں ہوتی ہے، خرچے اپنے بڑھا لیتے ہیں. بہرحال لیکن اگر زکوٰۃ پر ہم بات کریں تو جو مقروض ہے، جس نے قرض لیا ہوا ہے، اس کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے کہ اس پر زکوٰۃ جو اس کے پاس رقم ہے اس پر فرض ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے جس پر قرض ہے تو یہی صورت دیکھی جائے گی جو پچھلے سوال میں ہوا تھا
کہ اگر وہ نصاب کا مالک ہے مگر اس پر دین ہے، قرض ہے، تو ادا کرنے کے بعد اگر وہ نصاب اس کا باقی نہیں رہتا، فار ایگزامپل اس کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، ٹھیک ہے، ہے نا، لیکن 3 لاکھ روپے کا قرضہ ہے، تو اگر یہ 2 لاکھ روپے وہ ادا کر دیتا ہے تب بھی اس کے اوپر 1 لاکھ روپے کا قرضہ باقی رہے گا، اور اس کے پاس کوئی ایسا مال نہیں ہے جس کی زکوٰۃ نکالی جا سکے، تو اب یہ گویا اس کا مال دین پر مستغرق ہو گیا ہے، دین میں ڈوب گیا، ٹھیک ہے، یعنی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے پاس ہے تو مال لیکن وہ مال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، لہٰذا اس مال پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ صورت کہ قرض تو ہے، بہت سارے لوگ یہ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں تو قرض دار ہوں، اور جو قرض دار ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، یہ ہمارے عام ہوتا جا رہا ہے کہ بھائی ہم تو قرض دار ہیں۔ قرض دار کیسا ہے؟ یہ صورت جو میں نے بتائی تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ صورت نہیں ہے، مثلا اس کے پاس 5 لاکھ روپیہ ہے اور 3 لاکھ روپے کا قرضہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی 2 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکلے گی۔ صرف قرض دار ہونے سے زکوٰۃ مائنس نہیں ہو جاتی، جی، بلکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا زکوٰۃ کا نصاب ختم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ صحیح ہے۔ تو یہ ایک دم واضح ماشاءاللہ آپ نے فرمایا کہ اگر دین جو قرض کی رقم ہے اس کو الگ کر دینے کے بعد جو مال بچتا ہے اگر وہ نصاب تک پہنچے گا تو زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ مفتی صاحب، مقروض پر ایسی بھی کچھ صورتیں ہیں، جیسے ایک صورت تو آپ نے بتائی، اور بھی کچھ صورتیں ہیں کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہیں؟ جس دین کا مطالبہ بندوں کی طرف سے، یعنی قرض کا مطالبہ بندوں کی طرف سے نہ ہو، اس جگہ پر اس کا اعتبار نہیں، یعنی وہ مانے زکوٰۃ نہیں۔ مثلا کسی نے منت مانا، نظر مانا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 1 لاکھ روپے جامعۃ المدینہ میں دوں گا، دعوت اسلامی انڈیا کو دوں گا، ٹھیک ہے، اب اس کا وہ کام ہو گیا لیکن ابھی اس نے ادا نہیں کیا ہے، تو ایسی صورت میں اگرچہ یہ اس کے ذمے واجب ہو چکا جی، لیکن یہ مانے زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی اس 1 لاکھ کی بھی۔ صحیح ہے، اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں، اس پر حج فرض ہو چکا ہے، یا کوئی کفارہ دینا ہے پیسے کی صورت میں، صدقہ فطر کی رقم باقی ہے، اس طرح کی، تو اس کے باوجود اگر ان کے مصارف نصاب سے نکال لیں تو اگرچہ وہ نصاب باقی نہ رہے تب بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ مفتی صاحب ایک اور اہم سوال ہے، اور ہمارے یہاں پر آج کل جو مہر کی رقم ہے وہ زیادہ بھی رکھی جاتی ہے، اور اس میں بھی صورتیں ہوتی ہیں، مہر معجل بھی ہوتی ہے، عین کے ساتھ حمزہ کے ساتھ معجل بھی ہوتی ہے، کچھ ہاتھوں ہاتھ دے دی جاتی ہے، کچھ ادھار پر بھی ہوتی ہے۔ بہرحال دونوں ہی صورتوں میں عورت کے لیے کیا حکم ہے کہ مہر پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ عموماً مہر جو ہوتا ہے نا وہ مؤخر ہی ہوتا ہے، ہاں بمبئی وغیرہ کے علاقوں میں معجل ہوتا ہے، یعنی فوراً ادا کر دیتے ہیں، اور بھی بعض جگہوں پہ فوراً ادا کر دیتے ہیں، جی، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جلدی ادا کر دیں، اور لیکن یہ کہ جلدی ادا کرنے کی وجہ سے بعض جگہ پر مہر کم رکھا جاتا ہے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، مہر مناسب ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، خیر یہ ایک الگ صورت ہوگی، ضمناً میں نے عرض کر دیا۔ جی، عموماً جو مہر ہوتا ہے وہ مؤخر ہوتا ہے، یعنی جن کا مطالبہ بعد موت یا طلاق کے بعد ہی کیا جاتا ہے، عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے، تو مرد کو اپنے تمام اخراجات میں یہ خیال تک نہیں آتا کہ مجھ پر یہ قرض باقی ہے، تو اس لیے مہر زکوٰۃ کے واجب ہونے میں رکاوٹ نہیں ہے مرد کے لیے، ٹھیک ہے، نا، یعنی جس کے ذمہ مہر ہو اس کو دیگر شرائط پوری ہونے پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ تو مرد کے لیے ہوا۔ اب عورت کے لیے، تو عورت پر زکوٰۃ چونکہ اس نے دیا نہیں اس لیے اس پر واجب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور اگر اس نے دے دی اس کے بعد دے دی، اگر شوہر نے بیوی کو مہر ادا کر دیا، اب وہ اگر نصاب تک پہنچ رہا ہے یا پہلے سے صاحب نصاب ہے اور اس مال کے ساتھ مزید ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ لگے گی۔ صحیح۔ دوسرا ایک اور سوال ہے مفتی صاحب، اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے اور حالات یکساں نہیں رہتے، شوہر مالدار تھا لیکن پھر وہ تنگ دست ہو جاتا ہے، اب شادی کی اس وقت تو سسرال والوں نے جو اس کی وائف ہے اس کو بہت زیورات دیے، وہ صاحب نصاب پہلے بھی تھی اب بھی رہی، لیکن شوہر کی کنڈیشن خراب ہو گئی، جاب چلی گئی ہے، بزنس ڈپ ہو گیا، یعنی وہ تنگ دست ہو گیا ہے، تو
اب یہاں پر عورت یہ کہیں گی کہ میرا شوہر تنگ دست ہو گیا ہے، اب اس کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، تو اب میں بھی زکوٰۃ نہیں دوں گی چونکہ میرا شوہر تنگ دست ہے، تو کیا شوہر کی تنگ دستی کی وجہ سے بیوی پر بھی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی؟ بعض جگہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیچارہ شوہر ہی زکوٰۃ نکالتا ہے بیوی کی، ہاں، تو بولے اب وہ تو نکالنے کے لائق ہی نہیں رہا، تو کیا کریں ہم؟ تو بیوی اور شوہر کا معاملہ جو ہے دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی ایک کیوں نہ ہو، مگر زکوٰۃ کے معاملے میں دونوں کے احکام جدا جدا ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا شوہر پر جتنا بھی قرض کیوں نہ ہو، شرائط وجوب زکوٰۃ پر یعنی زکوٰۃ واجب ہونے کی شرط پوری ہونے پر بیوی پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یعنی مثال کے طور پر بیوی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے یا 10 تولے سونا ہے، اور عموماً ہوتا ہی ہے عورتوں کے پاس، جی جی، آپ اگر تلاش کرنے جائیں تو ایک بڑی تعداد عورتوں کی ہے جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہیں کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ تھوڑا سونا تھوڑی چاندی، مثلا 2-3 تولہ سونا اور 1-2 تولے کم سے کم چاندی کی انگوٹھی ہوتی ہے یا پیر کی پائل ہوتی ہے ان لوگوں کے پاس، تو یہ نصاب بن گیا اس سے، تو ایسی صورت میں ان پہ تو زکوٰۃ واجب، یہ زکوٰۃ دینے والی ہوتی ہے، یعنی ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے کہ یہ زکوٰۃ دیں، لیکن عموماً دیتی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اگر عورت کے پاس شوہر کے مقروض ہونے کی وجہ سے اگر عورت یہ کہے کہ میں بھی زکوٰۃ نہیں نکالوں گی تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ عورت کو اپنی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، صحیح ہے، اس کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ شوہر کے قرض کو اپنے اس میں ملا لے، کہ دونوں کے احکام اس معاملے میں جدا جدا ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک اور سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ قرض جو دینے والے لوگ ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا انداز ہوتا ہے کہ وہ قرض لوگوں کو دیتے ہیں، تو یہ قرض میں دی ہوئی رقم پر جو قرض دے رہا ہے قارض ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے جو اس نے رقم قرض میں دی ہے، یا اس کی اور بھی کیا صورتیں ہیں؟ دین اس کو کہتے ہیں ہمارے اصطلاح میں، یعنی عربی زبان میں جو کسی کے ذمے اسے دین کہتے ہیں۔ دین کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو دین قوی، دین قوی اسے کہتے ہیں جو ہم نے قرض دیا ہوا ہے، یا بزنس کا مال ادھار بیچا ہو، یا کوئی زمین یا گھر یا تجارت کی غرض سے خرید کر کرایہ پر دے دیا ہو اور کرایہ کسی کے ذمے ہو، ایک یہ ہوا، اس کو دین قوی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی زکوٰۃ ہر سال فرض ہوتی رہے گی، لیکن ادا کرنا اس کا واجب اس وقت ہوگا جب مقدار نصاب کا 5واں حصہ وصول ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس 5ویں حصے کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ مثلا 50,000 روپے نصاب ہو تو اس کا 5واں حصہ 10,000 روپے وصول ہو جائے تو اس کا 40واں حصہ 250 روپے بطور زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگا۔ البتہ جب پورا آ جائے گا تو پورے کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا، جتنے سال کے بعد آئے گا اتنے سال کی ادا کرنا ہوگا، اس لیے آسانی اسی میں ہے کہ ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوا دین قوی کی صورت۔ دوسرا ہوتا ہے دین متوسط۔ ٹھیک ہے، دین متوسط اسے کہتے ہیں جو غیر تجارتی مال کا عوض یا بدل ہو، جیسے گھر کی کرسی، چارپائی یا گھر کا سامان بیچ دیا اور وہ اس کی قیمت لینے والے پر ادھار ہو۔ میرے گھر کا سامان تھا، میں نے بیچ دیا، تجارت کا سامان نہیں تھا، بزنس کا سامان نہیں تھا، گھر کے یوزیبل سامان جو ہوتا ہے نا، یہ سمجھ ایک مثال سمجھانے کے لیے بول دیا۔ تو اب اس کا بھی حکم یہ ہے کہ اس میں زکوٰۃ فرض ہوگی، مگر ادائیگی اسی وقت ہوگی جب بقدر نصاب رقم پوری رقم واپس آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس وقت اس کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ اب جتنے سال بعد آئے گا اتنے سال کی ادا کرنی ہوگی۔ صحیح۔ تیسری قسم ہے دین ضعیف، یعنی وہ ہے جو غیر مال کا بدل ہو، جیسے مہر، مکان یا دکان کا کرایہ کے نفع کا بدلہ، مال کا نہیں، تو اس میں گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ فرض نہیں۔ جب قبضے میں آ جائے اور شرائط زکوٰۃ پائی جائے تو سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس کو تھوڑا آسان کر سکتے ہیں مفتی صاحب؟ نفع کا بدل، غیر مال کا بدل، غیر تجارت کا ہے، بہت ٹف ہو جائے گا، اگر تھوڑا سا آپ اس کو آسان کر دیں گے نا تینوں صورتیں۔ میں ان ساری چیزوں کا خلاصہ مختصراً عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جو بزنس وغیرہ کی صورت تھی جس کو ہم نے دین قوی کہا تھا، جی، تو اس دین قوی میں اگر وہ 5واں حصہ اس کا آ گیا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور پورا آ جائے گا تو پورے پہ زکوٰۃ فرض ہے، اور جتنے سال کے بعد آئے گا اتنے سال کی زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اور دوسرا جو دین متوسط کہا تھا، جیسے گھر کے سامان وغیرہ بیچ دیا تھا، تو جو دین متوسط کہا تھا تو غیر تجارتی مال کا عوض
جو تھا بدلا تھا تو اس پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہوگی، لیکن یہ ہے کہ جب نصاب کی رقم پوری آ جائے گی اس کے بعد۔ اور دین ضعیف جو بتایا تھا کہ دین ضعیف ہوتا کہ کسی مال کا بدل نہ ہو، جیسے مہر وغیرہ کی رقم، تو وہ صورت میں جب اس میں گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی، جب آ جائے گا بس اسی سال کی ہوگی۔ صحیح ہے مفتی صاحب، ایک اور صورت یہاں پر میں ایڈ کرنا چاہوں گا، آپ اس کا جواب بھی اگر ارشاد فرمائیں کہ آج کا زمانہ جو ہے وہ قرض کے لین دین کے حوالے سے بڑا مختلف ہو گیا۔ پہلے لوگ دیانت دار تھے، لیتے تھے تو وقت پر دے بھی دیتے تھے، وقت سے پہلے بھی بعض اوقات لوٹا دیتے تھے، لیکن ابھی سچویشن ایسی کہ بندہ لیتا ہے لیکن دینے کا نام نہیں لیتا ہے۔ اب بندے نے کسی کو قرض دیا، فار ایگزامپل 1 لاکھ روپے اس کو دیے ہیں، اب جو ڈیٹ تھی اس کی وہ نکل چکی ہے، اب وہ کنڈیشن ایسی آ گئی ہے کہ بندے کو معلوم نہیں کہ اب یہ رقم واپس دے گا نہیں دے گا، تو اس کے تعلق سے کیا حکم ہوگا کہ یہاں پر زکوٰۃ اس پر فرض ہوں گی نہیں ہوں گی؟ انہیں آج کے زمانے میں ایسا ہو گیا ہے کہ قرض لیتے وقت وہ روتا ہے اور وصول کرتے وقت دینے والا روتا ہے، ایسا ہی آج کل تقریباً یہ حال ہو گیا ہے۔ خیر، جس کے ذمے قرض باقی ہے، یعنی جس نے دیا ہے اور وہ قرض واپسی کی امید نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہے۔ یہ یقین ہے کہ اب وہ یعنی ملے گا ہی نہیں، گویا وہ دین ضعیف کی منزل میں ہو گیا جو اس سے پہلے صورتیں گزری ہے، جی، تو اب اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں، خوش قسمتی سے اگر وہ مل گیا تو اب ایسی صورت میں گزشتہ سالوں کی بھی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی۔ صحیح ہے۔ تو لیکن یہ واقعی ایسی صورت ہو تب، جیسے مارکیٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں قرض کو، تھوڑا لٹکا کر دیتے ہیں، لیکن بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ وہ اب یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دے نہیں ہے، تو اب اس کے لیے یہ صورت بتائی گئی۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، FGN چینل کے ناظرین، یہ سارے مسائل بڑے اہم ہیں اور ہمیں یاد بھی رکھنے چاہیے، کیونکہ ہر دن ہمارا کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ لین دین ہوتا ہے، اور اس طرح کی کنڈیشن بھی بعض اوقات ہمارے ساتھ آ جاتی ہے۔ اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جو اہم سوالات لیے ہیں، PF پر زکوٰۃ ہوں گی نہیں ہوں گی، فکس ڈپازٹ پر زکوٰۃ، لائف انشورنس پر زکوٰۃ، اس کے علاوہ قرض جو لینے والا ہے وہ کس طرح اس پر زکوٰۃ کے احکام ہوں گے، جو قرض دینے والا ہے اس پر زکوٰۃ کے احکام کیا ہوں گے، جو بیوی ہے اس کی مہر پر زکوٰۃ کا کیا معاملہ ہوگا، شوہر نے ادا نہیں کی تو ادا کرنے سے پہلے زکوٰۃ کے کیا احکام ہوں گے، یہ تقریباً سوالات کا سلسلہ اس ایپیسوڈ میں کیا، اور بہت ہی اہم سوالات ہیں۔ گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کو سیکھیں، یاد رکھیں، اس ایپیسوڈ کو بھی آپ دیگر اپنے دوستوں احباب تک پہنچائیں، اسلامی بہنیں بھی اس کو چاہیں تو اسلامی بہنوں میں شیئر فرمائیں، تاکہ رقم پر جو زکوٰۃ بنتی ہے، مہر کی رقم ہے، دیگر زیورات ہے، ان سب کے متعلق بھی ان کو علم انشاءاللہ الکریم امید ہے حاصل ہوگا۔ مزید بھی سوالات ہمارے پاس ہیں، لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس کو ہم کریں گے اور آپ تک جوابات پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، FGN چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔